بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے انسان، جب تجھے جانا مٹی میں ہے تو پھر حسرتوں کا پہاڑ کیسا۔ اس دنیا میں جب لوگ آپ کو سمجھ نہیں پاتے تو آپ کو غلط قرار کر دیتے ہیں۔ خود غرض لوگ رشتوں کو نبھاتے کم اور آزماتے زیادہ ہیں۔ اپنی زندگی کو سادہ مگر اپنے خیالات کو بلند رکھو۔ اپنے دشمنوں کو اپنی کامیابی سے مارو اور اپنی مسکراہٹ سے دفنا دو۔ اس دنیا میں اپنوں سے منافقت کرنے والوں کو میں نے ہمیشہ غیروں کے قدموں میں گرتے دیکھا ہے۔ نمک حرام اور بد نسل انسان کا پہلا شکار اس کا محسن ہوتا ہے۔ مرد کا خاموش اور ثابت قدم رہنا 60 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ ماضی کا استعمال زندگی کو بہتر بنانے کے لیے کیجیے، نہ کہ بدتر بنانے کے لیے۔ نئی باب کا آغاز تب نہیں کر سکتے جب تک کہ آپ پرانی باب کو پڑھنا چھوڑ نہ دیں۔ اس دنیا میں آپ کے بارے میں ہر کسی کو سب کچھ جاننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ عزت اتنی ہی دو جتنی کی کوئی قابل ہو، کیونکہ اگر اس سے زیادہ دو گے تو تم اپنی عزت بھی کھو دو گے۔ اس دنیا میں اس شخص کو کوئی بدل نہیں سکتا جس شخص کو اپنے اندر کوئی غلطی نظر نہ آتی ہو۔ جو لوگ دوسروں کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرتا ہے وہ خود بھی کہیں نہ کہیں استعمال ہو جاتا ہے۔ اس دنیا میں آج کل رشتوں کی نہیں بلکہ مطلب کی قدر ہوتی ہے۔ بہت ڈر لگتا ہے مجھے ان لوگوں سے جو باتوں میں مٹھاس اور دل میں زہر رکھتے ہیں۔ اس دنیا میں لوگوں کو اچھا سمجھنا چھوڑ دو، کیونکہ لوگ اندر سے وہ نہیں ہوتے جو باہر سے دکھائی دیتے ہیں۔ شکر ہے عزت اور روٹی انسان کے ہاتھ میں نہیں ہے، ورنہ یہ کیڑے لگے لوگ کسی کو جینے بھی نہیں دیتے۔ اللہ کی پکڑ انسان کی اکڑ کو ایک جھٹکے میں نکال دیتی ہے۔ اپنی زندگی جیو، کیونکہ نہ تو منہ بند ہوں گے اور نہ ہی زبانیں۔ جب نیت کچھ اور ہو اور عمل کچھ اور ہو تو پھر قسمت کبھی نہیں بدلتی، کیونکہ ہم لوگ اپنی نیت لوگوں سے چھپا سکتے ہیں لیکن اس سے نہیں جس نے ہمیں بنایا ہے۔ اس دنیا میں لوگ ہمیں لوگوں کے خلاف کر کے خود ان سے دوستی لگا لیتے ہیں۔ اس دنیا میں بدتمیزی ہر انسان کر سکتا ہے، مگر کسی کسی کو اس کی تربیت روک لیتی ہے۔ زندگی اس طرح بسر کرو کہ دیکھنے والا تمہارے درد کے بجائے تمہارے صبر پر رشک کرے۔ حضرت علی نے فرمایا کہ اس دنیا میں تمام رشتوں میں سب سے کمزور رشتہ تمہارے جسم اور تمہاری روح کا ہے، کیونکہ نہ جانے کس وقت اور کہاں ٹوٹ جائے۔ اس دنیا میں عقل مند اور حساس لوگ ہمیشہ غم اور فکر میں مبتلا رہتے ہیں۔ کوئی بھی بات سمجھنے کے لیے پوچھا کرو، نہ کہ الجھنے کے لیے۔ حرام کاموں سے نفس کو روکنا بھی صبر کی دوسری قسم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تم پر تمہاری ماؤں کی نافرمانی کو حرام قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس دنیا میں جس کو اپنے مسلمان بھائی کا درد نہ ہو وہ میری امت میں سے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ میدان حشر میں فرمائے گا کہ ہر اس شخص کو دوزخ سے نکال دو جس نے مجھے ایک دن بھی یاد کیا ہو یا مجھ سے کسی مقام پر ڈرا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور کافر کے لیے جنت۔
اس دنیا میں انسان کو بخار جہنم کی بھاپ کے اثر سے ہوتا ہے، اس لیے اسے پانی سے ٹھنڈا کیا کرو۔ جنت میں نہ تو کوئی مکار آدمی داخل ہوگا، نہ ہی بخیل اور نہ ہی لوگوں پر احسان جتانے والا۔ اس دنیا میں کامل مومن وہ ہے جو خوش اخلاق ہو اور اپنے گھر والوں سے نرمی کا سلوک کرنے والا ہو۔ جو کام تم لوگوں کے سامنے کرنے کو ناپسند کرتے ہو وہ تنہائی میں بھی نہ کیا کرو۔ تم جب تک صحیح معنوں میں مومن نہیں ہو سکتے جب تک تم آپس میں ایک دوسرے سے سچی محبت نہ کرو۔ غصہ ایسی چیز ہے جو آنکھوں کو بند کر دیتا ہے اور منہ کو کھول دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت میں کثرت سے ان لوگوں کو دیکھا جو دنیا میں فقیر تھے۔ مرہم کی لالچ میں اپنی دکھتی رگ کا پتہ لوگوں کو دینا بیوقوفی ہے۔ یادوں میں بڑی طاقت ہوتی ہے کیونکہ وہ آج کو کل میں زندہ رکھتی ہیں۔ اس دنیا میں جس دل میں خلوص کا جذبہ نہیں وہ اس سیپ کے مانند ہے جس میں موتی نہیں ہو۔ دنیا کو نہیں بلکہ دنیا بنانے والے کو راضی کر لو، پھر دیکھنا کامیابی تمہارے قدموں میں ہوگی۔ والدین کے نوکر بن جاؤ، اللہ تمہیں دنیا کا بادشاہ بنا دے گا۔ اس دنیا میں لوگ چہرے اور مال دیکھتے ہیں لیکن میرا اللہ اپنے بندوں کے دل اور اعمال دیکھتا ہے۔ گناہ ایسی لعنت ہے جو کہ انسان کے دل کو کالا کر دیتا ہے۔ اے انسان، کہیں اپنی زندگی آسان بناتے بناتے اپنی موت کو مشکل نہ بنا لینا۔ ہم نیک کا گناہ اور گناہ گار کی نیکی، یہ دونوں ہی چیزیں ہم انسانوں سے دوسروں کی برداشت نہیں ہوتی۔ ہم انسان بھی کتنے عجیب ہیں کہ ہم اس دنیا میں صرف اور صرف خوش رہنے کے لیے پریشان رہتے ہیں۔ لوگ حسد آپ سے نہیں بلکہ آپ کی زندگی میں موجود سکون، خوشیوں اور بے شمار نعمتوں سے کرتے ہیں۔ ہمیشہ یہی سوچ رکھو کہ مجھے میرے اللہ نے بہت کچھ دیا ہے، کیونکہ اگر میرے اعمال کے مطابق اللہ مجھے دیتا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اس دنیا میں جو لوگ آپ سے بغض یا حسد رکھتے ہیں ان سے نفرت نہ کریے، کیونکہ یہی اصل میں آپ کے اصل چاہنے والے ہیں، جنہیں مکمل یقین ہے کہ آپ ان سے بہت بہتر ہیں۔ سخت ہاتھوں سے بھی چھوٹ جاتی ہیں انگلیاں، کیونکہ رشتے طاقت سے نہیں بلکہ محبت سے تھامے جاتے ہیں۔ لوگ اچھا پڑھنا اور اچھا لکھنے والے کو قابل انسان سمجھتے ہیں، جبکہ حقیقت میں قابل وہ ہیں جو اچھا سوچے اور اچھا بولے۔ اس دنیا میں خاموشی ایک ایسی عبادت ہے جسے فرشتے لکھ نہیں سکتے، شیطان اسے بگاڑ نہیں سکتا اور کوئی اسے جان نہیں سکتا۔ اس دنیا میں سچا رشتہ کچھ نہیں مانگتا سوائے وقت اور عزت کے۔ اپنوں کو جب کسی بات کا احساس دلانے کی نوبت آ جائے تب وہ اپنے نہیں رہتے۔ چھوٹی سی زندگی نے بڑا سبق دیا کہ رشتہ سب سے رکھو لیکن امید کسی سے نہیں۔ خاموشی تمام سوالوں کا بہترین جواب ہے اور آپ کی مسکراہٹ ہر حالات کا بہترین رد عمل۔ اس دنیا میں رشتوں کو سنبھالنے کے لیے
झुकना पड़े तो झुक जाओ, लेकिन अगर हर बार आप ही को झुकना पड़े तो रुक जाओ। माफी से कुछ नहीं होता, क्योंकि जो बातें दिल को लग जाती हैं वो दिल से कभी नहीं जाती। इज्जत से अपनी जगह तन्हा खड़े रहना इस दुनिया में उस सास से बेहतर है जो आपकी इज्जत नफ्स को कुचल डाले। इस दुनिया में हर बार कसूर तरबियत का नहीं होता, क्योंकि बाज दफा कुछ रंग सोहबत के भी चढ़ जाते हैं। जिंदगी को समझने के लिए आपकी उम्र ज्यादा होना जरूरी नहीं है, क्योंकि जिंदगी जब अपना फलसफा समझाने पे आए तो खुद ब खुद अक्ल आ जाती है। जो चीजें दिल में गूंजती रहें वो कभी भुलाई नहीं जा सकती। इस दुनिया में कमाल करने वालों को कब लगता है कि उन्होंने कोई कमाल किया है? इंसान कितना ही मजबूत क्यों ना हो, लेकिन अपनों को तकलीफ में देखकर मोम हो जाता है। सच्चाई और नेकी का रास्ता दुश्वार जरूर है, लेकिन मंजिल बहुत खूबसूरत होती है, और वहीं बुराई का रास्ता बहुत आसान सही, लेकिन मंजिल हमेशा तबाही होती है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दें, क्योंकि लोग अंदर से वो नहीं होते जो बाहर से दिखाई देते हैं। कभी कभी जो लोग हमें बेवकूफ समझ रहे होते हैं, दरअसल हम उनकी होशियारियों को नजरअंदाज कर रहे होते हैं। जब तुम आजमाइशों से गुजर कर अल्लाह की रजा में राजी होना सीख लेते हो, तब अल्लाह तुम्हारी ही चाहत मुकम्मल करने के लिए राजी हो जाता है। इस दुनिया में नेक लोगों की सोहबत नेकी से बेहतर, और वहीं बुरे लोगों की सोहबत बदी से बदतर है। रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सबसे पहले जो चीजें इंसान की तराजू अमाल में रखी जाएंगी वो इंसान का वो खर्च होगा जो उसने अपने घर वालों पर किया होगा। हजरत अली ने फरमाया कि ख्वाहिश बादशाहों को गुलाम बना देती हैं, और वहीं सब्र गुलामों को बादशाह बना देता है। हजरत अली ने फरमाया कि जिंदगी में इन दो लोगों से हमेशा दूर रहना, पहला मसरूफ और दूसरा मगरूर, क्योंकि मसरूफ अपनी मर्जी से बात करता है और मगरूर मतलब के लिए याद करता है। कब्र की तन्हाई से पहले कुदरत हमें कई बार तन्हा करती है, ताकि हम खालिक की हकीकी का हकीकी ताल्लुक समझ सकें। दुनिया की लज्जतों को खत्म करने वाली चीज मौत को कसरत से याद करो। मोमिन को माल की नहीं आमाल की, नफ्स की नहीं रूह की, दुनिया की नहीं आखिरत की फिक्र रहती है। इस दुनिया में हमारे आंसुओं की कद्र अल्लाह से ज्यादा कोई नहीं करता। इस दुनिया में मोहब्बत खूबियां तलाश करती है और बुग़्ज़ ऐब ढूंढता है। जब इंसान समझता है कि वो गलत भी हो सकता है, तब वो ठीक होना शुरू कर देता है। किसी का हाल देखकर कोई फैसला ना करना, क्योंकि हर वली का एक माजी और हर गुनाहगार का एक मुस्तकबिल होता है। ये जमीन अक्लमंदों से तो भरी हुई है, मगर दर्दमंदों से खाली है। अगर इस दुनिया में खालिक की दोस्ती नसीब हो जाए तो मखलूक की दुश्मनी से कोई फर्क नहीं पड़ता। कभी रब से रब को भी मांगा करिए, क्योंकि वो मिल गया तो कुछ और मांगने की जरूरत नहीं रहेगी। सजदा छूट जाए तो माफी मुमकिन है,
لیکن اگر انسانیت کا دامن ٹوٹ گیا تو خدا بھی نہیں ملے گا۔ لوگوں کے قصور معاف کرو کیونکہ یہاں ہر کوئی امتحان میں ہے۔ اس دنیا میں برداشت کی صلاحیت خوش نصیبوں کو ہی ملتی ہے، اور اخلاق کا حسن جس انسان میں آ جائے وہ خالق اور مخلوق دونوں میں محبوب بن جاتا ہے۔ دولت کی نمائش وہی لوگ کرتے ہیں جن کے پاس دولت کے سوا اور کچھ نہیں ہوتا۔ اس بے چین دنیا میں اگر کوئی سکون میں ہے تو یقیناً اس کا تعلق اللہ تعالی سے ہے۔ جب رشتے سچے ہوں تو انہیں سنبھالنا نہیں پڑتا، اور جن رشتوں کو سنبھالنا پڑتا ہے وہ کبھی سچے نہیں ہوتے۔ لوگ خاموش ہوتے ہیں لیکن اندھے نہیں ہوتے، اس لیے لہٰذا بیوقوف بنانے سے پرہیز کرو۔ زبان کو قابو میں رکھو کیونکہ یہ ایسا تیر ہے جس کا نشانہ اکثر غلط ہی ہوتا ہے۔ اس دنیا میں جو کسی کا برا نہیں چاہتا ان کے ساتھ کوئی برا نہیں کر سکتا، اور یہ میرے رب کا وعدہ ہے۔ جب تم کسی میں کوئی عیب دیکھو تو اسے اپنے اندر تلاش کرو، کیونکہ اسے اگر اپنے اندر پاؤ تو اسے نکال دو۔ یہ اصلاح کی بہترین کوشش ہے۔ بغیر اعتماد کے آدمی لنگڑا ہے، یعنی منزل کا پتہ بھی ہوگا لیکن پہنچ نہیں پائے گا یا دیر سے پہنچے گا۔ اپنی سوچ کو زنگ لگنے نہ دینا، بڑے خیالوں، کتابوں اور بڑے لوگوں سے ملاقات کرتے رہنا۔ یہ دنیا مسائل اور آزمائشوں کی دنیا ہے، اس لیے اس میں کامیاب وہی ہوگا جو صبر کرتا رہے گا۔ اللہ کی یاد کے بغیر زندگی ادھوری ہے، کیونکہ انسان سب کچھ پا کے بھی ادھورا ہی رہتا ہے، اور جب اللہ کی یاد ساتھ ہو تو مشکل سے مشکل گھڑیوں سے بھی انسان بآسانی سے صبر کے گھونٹ پی کر گزر جاتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے دوستی کرنا چاہتا ہے تو اس کی زبان پر اپنا ذکر اور اس کے دل پر اپنی فکر ظاہر کر دیتا ہے۔ اس دنیا میں انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اس لیے اسے لباس میں نہیں بلکہ انسان میں تلاش کرو۔ ہر تکلیف اذیت نہیں ہوتی، کچھ تکلیفیں ایسی بھی ہوتی ہیں جو انسان کو صبر کرنے والا بنا دیتی ہیں، اور صبر کرنے والے لوگ اللہ کو بہت پسند ہوتے ہیں۔ دشمنوں سے زیادہ ہمارے وہ دوست خطرناک ہیں جو منافقانہ انداز میں ہمارے جذبات سے کھیلتے ہیں۔